ایک دور تھا جب فلمی ستاروں کی شہرت اور عروج ان کے پرتعیش بنگلوں سے جانا جاتا تھا۔ فلم سٹارز کی شاندار کامیابی سے لے کر دل دہلا دینے والی ناکامی تک یہ بنگلے ہر دور کے خاموش گواہ سمجھے جاتے تھے۔ فلم بینوں میں سے بیشتر جس طرح منت کے نام سے ہی بالی ووڈ میں شاہ رخ خان کی رہائش گاہ کو جانتے ہیں، اسی طرح برسوں پہلے انڈین فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے سپر سٹار راجیش کھنہ کا بنگلہ آشیرواد اپنے آپ میں مکمل ایڈریس کی حیثیت رکھتا تھا۔ بالی ووڈ سٹار راجندر کمار سے خریدا جانے والا یہ بنگلہ اپنے پہلے مالک کی طرح ہی راجیش کھنہ کے لیے خوش قسمتی کی علامت بن گیا۔ تاہم اس سے پہلے ایک دور میں یہ بھوت بنگلے کے نام سے مشہور تھا اور اس لیے اداکار راجندر کمار کو سستے داموں مل گیا۔ یہی بنگلہ راجندر کمار اور پھر راجیش کھنہ کے لیے خوش قسمتی کے وہ در کھول گیا جس کی لوگ تمنا ہی کر سکتے ہیں۔ ممبئی کے مغربی حصے میں واقع باندرا ایک مشہور مضافاتی علاقہ ہے۔ آج یہاں کے باندرا بینڈ سٹینڈ اور قریبی کارٹر روڈ کو ایک تاریخی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سمندر کے سامنے واقع اس عالی شان علاقے میں آج بھی کئی بڑے فلمی ستارے اور بزنس مین رہتے ہیں۔ اب تو بہت سی اونچی عمارتوں کی وجہ سے یہ علاقہ بہت گنجان آباد محسوس ہوتا ہے، تاہم اگر بغور جائزہ لیں تو ان بلند و بالا شاندار عمارتوں کے درمیان آج بھی کچھ خستہ حال عمارتیں اور پرانے بنگلے نظر آتے ہیں جو برسوں سے وہاں موجود ہیں اور اپنے اندر ایک مکمل تاریخ رکھتے ہیں۔ کارٹر روڈ پر 1950 اور 60 کی دہائی میں ان میں سے زیادہ تر بنگلوں میں ایسٹ انڈین اور پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ رہائش پذیر تھے۔ اسی کارٹر روڈ پر سمندر کی طرف واقع بنگلہ آشیانہ اس وقت ہندی سینما کے بہترین موسیقار نوشاد کا ہوا کرتا تھا۔ آشیانہ کے قریب ایک اور 2 منزلہ بنگلہ تھا جو انتہائی خستہ حال اور بری حالت میں تھا۔ انٹرنیٹ پر دیکھا گیا ہے کہ اس سے قبل یہ بنگلہ بھارت بھوشن کا تھا، لیکن یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ اس بنگلے کی بیرونی دیوار انگریزی میں بانو ولا لکھا ہوا تھا۔ آس پاس کے لوگ اس بنگلے کو بھوت بنگلہ کہتے تھے، کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس عرصے کے آس پاس اداکار راجندر کمار جو ہندی سینما میں جگہ بنانے کے لیے 10 سال تک جدوجہد کرتے رہے تھے، انہوں نے مدر انڈیا اور پھر دھول کا پھول میں کامیابی حاصل کی۔ ان کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے ڈمپل رکھا۔ جیسے جیسے ان کا خاندان بڑھ رہا تھا، راجندر سانتا کروز میں واقع اپنے چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ سے بڑے مکان میں شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ 3 فروری 1959 کی صبح انہیں ایک پراپرٹی بروکر کا فون آیا۔ کارٹر روڈ پر ایک 2 منزلہ مکان ہے، بالکل وہی جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا آپ ابھی آ سکتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اسی وقت راجندر کمار وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پرانا خوبصورت گھر سمندر کے سامنے تھا جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ انہیں فوراً اپنے خاندانی نجومی کی بات یاد آ گئی کہ جنہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ راجندر کا نیا گھر سمندر کے قریب ہوگا۔ بانو ولا سے پہلی نظر میں ہی راجندر کو پیار ہو گیا۔ پراپرٹی بروکر سے جب کرائے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ مالک مکان کرائے پر نہیں دینا چاہتا بلکہ بیچنا چاہتا ہے۔ یہاں ایک کھلاڑی رہتا ہے، لکھاری رہتا ہے جو لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ اس گھر میں بھوت بستے ہیں، اس لیے مکان نہیں بیچا جا سکتا اور وہ خود یہاں رہتا ہے۔ مالک مکان اسے ہر حال میں بیچ دے گا اور میں آپ کو ابھی اچھی ڈیل دے سکتا ہوں۔ ڈیل 65,000 روپے میں طے پائی۔ راجندر کی بیوی پردیس گھر کے بارے میں سن کر خوف زدہ ہو گئی، لیکن ان کی والدہ نے سمجھایا کہ بمبئی جیسے شہر میں انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بھوتوں کو تو رہنے دو، اور یوں فیصلہ ہو گیا۔ لیکن راجندر کمار کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے مشہور فلم ساز B.R. چوپڑا کو بتایا کہ وہ نہ صرف اپنی فلم قانون بلکہ 2 اور فلموں میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ انہیں معاوضہ پیشگی ادا کیا جائے۔ B.R. چوپڑا نے رضامندی ظاہر کی اور راجندر کمار نے بھوت بنگلہ کے نام سے مشہور بانو ولا خرید لیا اور اس کا نام اپنی بیٹی کے نام پر ڈمپل رکھا۔ تاہم قریبی دوست اداکار منوج کمار کے مشورے پر راجندر کمار گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھوتوں کو بھگانے کے لیے خصوصی دعا کروانا نہیں بھولے۔ فلم انڈسٹری کے پرانے لوگوں کو یاد ہے اس گھر نے راجندر کمار کی تقدیر بدل دی تھی اور وہ بڑی کامیابی سے جسے وہ پچھلے 10 سال سے تلاش کر رہے تھے، اس گھر میں آتے ہی انہیں اچانک مل گئی۔ جس دور میں وہ اس بنگلے میں رہتے تھے وہ راجندر کمار کا سب سے سنہری وقت تھا۔ فلم میرے محبوب، گھرانہ، سنگم، آرزو، سورج، ان کی زیادہ تر فلموں نے جوبلی منائی، جس کی وجہ سے انہیں ہندی سینما کا جوبلی کمار کہا جاتا تھا۔ راجندر کمار مصنف
की लिखी हुई सुहाने उम्री में कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कामयाब और बेहतरीन साल उस घर में गुजारे। बहुत दौलत कमाने और शोहरत हासिल करने वाले राजेंद्र कुमार ने चंद साल बाद यह बंगला छोड़ दिया और पाली हिल के इलाके में अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। कार्टर रोड पर वाक़ ये बंगला, जो राजेंद्र कुमार के बेहतरीन दौर का गवाह था, अब अपने नए मालिक का इंतज़ार कर रहा था। 1969 में राजेश खन्ना ने पै दर पे अपनी फिल्मों से कामयाबी की झंडे गाड़ दिए। वो पहले इंडिया के ऐसे अदाकार थे जिन्हें किस्मत का धनी जानकर सुपरस्टार की सलाह वज़ा की गई थी। राजेश खन्ना मुंबई में पले बड़े थे और समुंदर से मोहब्बत करते थे। इनका पुराना ख्वाब था कि वो समुंदर के पास घर बनाएं। उन्होंने ये बंगला अपने ख्वाबों के बहुत करीब पाया। 1969 का निसफ से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। एक दिन जब डायरेक्टर रमेश बहल और राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार के घर बैठे थे तो राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से कहा, पापा जी, कार्टर रोड पर आपका बंगला खाली पड़ा है और मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। राजेंद्र ने जवाब दिया, मुझे वो घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। पापा जी प्लीज़ इसके बारे में सोचें। मैंने अपना कैरियर शुरू किया है और आप मुल्क के सबसे बड़े स्टार हैं। अगर मैं आपका घर खरीदूँ तो मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। शायद मुझे आपकी तरह थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए। राजेश खन्ना ने काफ़ी देर तक इल्तिजा की। आखिरकार राजेंद्र कुमार मुस्कुराए, बरखुरदार अगर ऐसा है तो डिम्पल तुम्हारे हवाले। मुझे उम्मीद है कि यह घर आपकी किस्मत खोल देगा। ये सुनते ही राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के पाँव छू कर आशीर्वाद लिया। राजेंद्र कुमार की बीवी शिकला इस बात से बहुत नाराज़ हो गई। उन्होंने राजेंद्र कुमार से यहाँ तक कह दिया कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने वो घर सिर्फ 3.5 लाख में बेच दिया। लेकिन राजेंद्र अपनी ज़ुबान पहले ही दे चुके थे। बंगले की फ़रोख्त के बाद राजेंद्र कुमार की फिल्में हैरानकुन तौर पर नाकाम होने लगी। एक हीरो के तौर पर इनका कैरियर नीचे की तरफ चला गया। बहुत से लोग इसको राजेंद्र के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाले डिम्पल की फ़रोख्त से जोड़ते थे, ताहम खुद राजेंद्र कुमार ने इस पर यकीन नहीं किया। सुपरस्टार राजेश खन्ना बड़े धूमधाम से बंगले में शिफ्ट हुए और अपने वालिद चन्नी लाल खन्ना से बंगले का नाम बताने को कहा। इस बेमिसाल कामयाबी के बाद राजेश के वालिदैन खौफज़दा थे कि कहीं इनके बेटे को किसी की नज़र न लग जाए। अदाकार सचिन पिलगावंकर ने उन्हें कहा कि काका जी, राजेश खन्ना के वालिद ने कहा कि बंगले का नाम आशीर्वाद रखा जाए। इसके पीछे सोच ये थी कि इसका बेटा राजेश खन्ना हमेशा आशीर्वाद के साए में रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जो जतन राजेश से हसद करेगा तो बेशक इसे खत में बुरा भला भी लिखेगा, तो वो भी राजेश खन्ना को इसके एड्रेस के तौर पर आशीर्वाद लिखना पड़ेगा। यानी राजेश खन्ना को इनके घर आने वाले हर खातर पैगाम के जरिए बरकत और दुआएं मिलती रहेंगी। जैसे ही वो बंगले में शिफ्ट हुए, राजेंद्र कुमार से भी ज़्यादा करिश्माती कामयाबियाँ राजेश खन्ना की ज़िंदगी में आ गई। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीर फिल्मी मैगजीन और अखबारात में शाये हुई। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह मशहूर हुआ और बम्बई टूरिस्ट डिपार्टमेंट का ख़ास सियाती मुकाम बन गया।